اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی میری ویڈیو اس موضوع پہ ہے کہ جو ڈنکی لگا کر پاکستان سے ایران، ترقی، یونان یا انگلینڈ یا کسی بھی دوسرے ملک میں ڈنکی لگا کر جاتے ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں معزز خواتین و حضرات، بالخصوص نوجوانوں کی نظر چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غیر قانونی طریقے سے بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزا کے، غیر قانونی طور پہ کسی بھی دوسرے ملک جانا، چاہے یہ بائی ایئر ہو یا بالخصوص بائی روڈ ہو یا بائی شپ ہو، تو غیر قانونی طور پہ جانا جسے ڈنکی کہتے ہیں، تو یہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، اور اس طرح جانا یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام ریاست کے اور اولو الامر یعنی جو حکام وقت ہیں، حاکم بالا ہیں، ان کے جائز کاموں کی خلاف ورزی سے اسلام روکتا ہے۔ ریاست کے ایسے قوانین جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے متصادم نہیں ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ حکم دیتی ہیں، ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ ریاست کے وہ قوانین جو قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہیں، ان کی پاسداری کی جائے، ان کو مانا جائے، اور اسلام ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ اولو الامر یعنی حاکم وقت جو امر والے ہیں، ان کی اطاعت کی جائے جائز کاموں کے اندر، جائز قوانین کے اندر۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سورۃ النساء کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اس آیت سے خودکشی کرنا بھی حرام ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی جان کو ایسے کاموں کے اندر ڈالنا جان بوجھ کے جس سے جان جانے کا خطرہ ہو، تو ان کاموں سے بھی باز رہنے کا حکم ہے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر۔ ڈنکی بھی ایک طرح خودکشی کا ہی مترادف ہے۔ ڈنکی لگانے والا اپنے بوڑھے والدین کو بے یار و مددگار روتا ہوا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے جہاد کے لیے اجازت دیجیے۔ اب جہاد افضل ترین عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہارے بوڑھے والدین ہیں؟ یا رسول اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرو، ان کی خدمت میں تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ تو واجب الاحترام دنیا کی لالچ میں، دنیا کی حب کے اندر اور مال و متاع کی ہوس کے اندر اپنے بوڑھے والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلا جانا، جبکہ وہ اس کام سے روک بھی رہے ہیں، تو اس طریقے سے بھی، اس حوالے سے بھی ڈنکی لگانا جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شادی شدہ افراد وہ اپنے بیوی بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ واجب الاحترام آج دور ایسا ہے کہ ایک عورت جس کا والد نہ ہو، یا جس کا شوہر نہ ہو، یا جس کا بیٹا نہ ہو، یا جس کا بھائی نہ ہو، تو یہ معاشرہ اس اخلاقی پستی میں چلا گیا ہے کہ اس عورت کا اس معاشرے کے اندر جینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر کہ جب ہر طرف مادیت ہے، نفسا نفسی ہے، اور خواہش نفس جو ہے وہ درندے کی طرح جو ہے وہ ہر جگہ منہ مارتی پھر رہی ہے، تو ایسے حالات میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کے بے یار و مددگار ڈنکی لگا کے چلے جانا، اور پتہ بھی کوئی نہیں کہ زندہ سلامت وہاں پہ منزل پہ پہنچے گے بھی نہیں پہنچے گے، اور واپسی کا بھی کوئی پتہ نہیں، تو اس لحاظ سے بھی ڈنکی لگانا درست نہیں ہے۔ پھر راستے میں قدم قدم پہ اپنی جان کو ارادتاً، قصداً، شعوری طور پہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو قدم قدم پہ موت کے منہ میں دھکیلنا، یہ بھی اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ راستے میں کئی کئی دن تک پانی نہیں ملتا، تو واجب الاحترام اس سے وضو اور غسل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ پانی نہ ملے تو
تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں۔ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں ڈالنا یہ بھی کوئی مستحسن صورت نہیں ہے۔ ڈنکی کے دوران مال کے ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، چھین لیا جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ ڈنکی لگانے والا انسان ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ رب کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو ڈنکی لگانے والا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اور اس کے دل کے اندر حب دنیا، حب مال اس قدر جو ہے وہ جگہ کر چکا ہے کہ وہ حب مال، حب متاع اور دنیا کی لالچ اور ہرس کے اندر جو ہے نہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہا ہے، نہ اپنے بوڑھے والدین کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ اپنے اعزا قریبا کی طرف دیکھ رہا ہے جو ان سے منسلک ہے، جن سے تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو اس کی ذات سے، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے اور اپنے وطن کو چھوڑ کے جان بوجھ کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں جو ہے وہ دھکیل لیتا ہے۔ تو اس لیے بھی ڈنکی لگانا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مال کے حریص اور مال کے لالچی انسان کا پیڑ جو ہے وہ قبر کی مٹی کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان نے یہ دنیا سجا سجا کے رکھی ہوتی ہے۔ پھر جو لوگ ڈنکی لگا کر گئے ہیں وہ اپنے مشاہدات اور تجربات بھی بتا رہے ہیں کہ ڈنکی مت لگاؤ، یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ وہ خدا کے واسطے دے دے کے منع کرتے ہیں۔ تو پھر ان باتوں کو سن کے دیکھتے ہوئے جان بوجھ کے جو قانوناً بھی جائز نہیں ہے، ویسے بھی آپ کی ریاست آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی، آپ کی شریعت آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی، تو محض حب مال کے لیے مال کی لالچ کے اندر جو ہے فرنگی تہذیب سے متاثر ہو کے آپ اپنی زندگی کو موت کے منہ میں دھکیلتے ہیں، تو لہذا یہ ڈنکی لگانا جائز نہیں ہے۔ جو ڈنکی لگواتے ہیں، جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور یہ انسانی سمگلنگ میں آتا ہے جو کہ قانوناً اور شرعاً دونوں طریقے سے جائز نہیں ہے۔ میرے نوجوان بہن بھائیوں، آپ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں اور اتنے دشوار رستوں سے گزر کے موت کے رستوں سے نکل کے آپ جا رہے ہیں اور موت کے رستوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیا آپ اسلام کے لیے ہجرت کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو موت آ گئی تو آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب جو ہے وہ قیامت تک ملتا رہے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ تو دنیا کے لیے جا رہے ہیں، اور ویسے بھی قانوناً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسلامی ریاست کے اندر الحمدللہ مسلمان تو مسلمان، پاکستان ایسا ملک ہے کہ غیر مسلم کو بھی آزادانہ طریقے سے، بالکل پرامن طریقے سے اپنی مذہبی رسومات اور اپنے مذہبی عبادات کرنے کی آزادی کے ساتھ اجازت ہے۔ تو یہ کوئی ایسا ملک تو نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان کو جھونکوں میں ڈال کے وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتے ہوئے آپ ڈنکی لگائیں۔ ڈنکی لگانے والے نوجوان اگر اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوں اور اگر وہ اسلام کے قریب ہوں، دین کے قریب ہوں، تو یقیناً وہ ڈنکی نہیں لگائیں گے، کیونکہ ان کے دل کے اندر حب دنیا، حب مال اس قدر نہیں آئے گا۔ ویسے بھی میرے نوجوان بھائیوں، میرا الحمدللہ 20-22 سال سے مسجد کی امامت، خطابت اور دین کی تدریس کے حوالے سے میرا تعلق ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اسی کے اوپر ایسے اسباب بنائے رکھے، اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم خواتین و حضرات، میں نے دیکھنے میں آیا ہے ویسے بھی اگر آپ اٹلی، یونان، انگلینڈ ان جگہوں پہ آپ پہنچ بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی جاتے ہی پھول آپ کا انتظار تو نہیں کر رہے ہوتے، یا پیسہ تشتری میں رکھ کے تو آپ کو نہیں پیش کر دیا جاتا۔ وہاں پر بھی آپ کو بڑی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، غلامی کرنی پڑتی ہے، اور کئی سال تک انہیں ویزے نہیں ملتے، کئی سال تک جو ہے وہ انہیں نیشنلٹی نہیں ملتی، ان کے کاغذ نہیں بنتے، اور یوں ہی وہ در بدر دھکے کھاتے رہتے ہیں، ماں باپ سے دور، بیوی بچوں سے دور، بہن بھائیوں سے دور، وطن سے دور، اور کئی مذہبی عبادات کا جو مزہ انہیں اپنی جگہ کے اوپر رہ کے ملتا تھا ان چیزوں سے دور۔ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جو اپنے ملک میں رہ کے بغیر پیسوں کے بھی وہ کر سکتے تھے، وہ مواقع ان کے لیے وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ان ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے نوجوان بھائیوں، ڈنکی نہیں لگانی چاہیے۔ اور میں اپنے نوجوان بھائیوں آپ کو یہ بھی اپنا ذاتی طور پہ تجربہ بتا رہا ہوں، جو یو کے، یو ایس اے، ترکی، یونان چلے جاتے ہیں یا ویل سیٹلڈ ہو جاتے ہیں، واجب الاحترام ان کے بھی حالات کوئی نہیں ہوتے۔ میں نے تو ان کو بھی دیکھا ہے
کہ وہ بھی آئے دن جب بھی پاکستان آتے ہیں تو جب مسجد میں آتے ہیں تو بس یہی دعا کراتے ہیں کہ حالات خراب ہیں. وہ بھی 2 کو 4 اور 4 کو 8 کرنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، چاہے ان کی 50 سال زندگی ہوگی ہے، چاہے ان کی 60-70 سال زندگی ہوگی، الا ماشاءاللہ نیک لوگوں کو نکال کے. تو لہٰذا اللہ پاک کے محبوب نے جو ارشاد فرمایا کہ اس پیٹ کو جو مال کا حریص ہے، مال کا لالچی ہے، دنیا کا لالچی ہے، سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز مال کے حریص کو نہیں بھر سکتی. میرے نوجوان بھائیوں، یہ مختصر ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ڈنکی لگانے والوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کام مت کرنا، لیکن پھر کچھ ان میں سے جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان سے متاثر ہو کے نوجوان کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی جائیں. انتہائی قابل سعادت احترام میرے نوجوان پاکستانیوں، آپ پاکستان میں رہ کے آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے انشاءاللہ العزیز آپ کو یہی مل جائے گا. ہاں، اگر آپ کو باعزت طریقے سے اور بہترین طریقے سے جائز رائے سے اور پاکستان کے قانون کے مطابق اگر آپ کو کسی دوسرے ملک جانے کا موقع ملتا ہے تو بالکل جانا چاہیے. اسلام اس چیز سے نہیں روکتا. السفر وسیلۃ الظفر، سفر کامیابی کی کنجی ہے، لیکن غیر قانونی طور پہ نہیں، غیر شرعی طور پہ نہیں کہ آپ غیر قانونی اور غیر شرعی طور پہ منہ اٹھائیں اور آپ ڈنکی لگانے چلے جائیں. نوجوانوں، آپ سے گزارش ہے اس سے آپ کو بچنا چاہیے. اپنے ماں باپ کے اوپر رحم کریں، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر رحم کریں اور بیوی بچوں کے اوپر رحم کریں. ریاست کا بھی حق بنتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے عناصر کے اوپر جو ہے وہ گرفت کو اور زیادہ مضبوط کرے جو انسانی سمگلنگ کے اندر جو ہے ملوث ہے. ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ریاست میں رہنے والے مکینوں کے لیے ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیت کے مطابق ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کریں تاکہ وہ ڈنکی لگانے کا سوچے بھی نہیں. تو میرے نوجوان بھائیوں، آپ مایوس ہو گئے ہیں تو دین کی طرف آئیے، دین سیکھیے، دینداروں کے پاس بیٹھیے. اب دنیا داروں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کا دل تنگ ہوگا اور آپ مایوس ہوتے چلے جائیں گے. آپ دینداروں کے پاس بیٹھیں، دینی محافل میں آئیں، دینی کتب کا مطالعہ کریں، صوفیاء کی زندگی کو پڑھیں. جب صوفیاء کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، کشف الماجوب کو پڑھیں، کیمیا سعادت کو پڑھیں، امام غزالی کی تصنیفات کو پڑھیں، شیخ اکبر کی تصنیفات کو پڑھیں، رسالہ کشیریہ آپ پڑھیں، امام ابو القاسم کشیری کا اردو کے اندر یہ مل جاتے ہیں. تو صوفیاء کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کے اندر توکل آئے گا، آپ کے اندر استغنا آئے گا، آپ کو دلی سکون محسوس ہوگا. آپ کی روح جو بے اطمینان اور بے سکون ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے آپ موت سے بھی نہیں ڈرتے اور آپ ڈنکی کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ ان صورتوں سے انشاءاللہ العزیز اگر آپ صوفیاء کی تعلیمات کے عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ڈنکی کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے. میرے نوجوان بھائیوں، آخر میں آپ کو قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس کا مفہوم یہ ہے جو اللہ سے ڈرا، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ کی ذات پہ توکل کیا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، یعنی شریعت کے احکامات پہ عمل پیرا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. لہذا واجب الاحترام دین کے قریب آئیں، دین کو سیکھیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اور اللہ کی ذات پہ توکل رکھے، اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو پرندوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، جو پتھر کے نیچے بھی کیڑوں کو رزق عطا کرتا ہے، وہ یقیناً وہ رازق ہے، وہ رازق مطلق ہے. وہ یقیناً اللہ پاک آپ کے لیے اسباب ایسے پیدا کر دے گا. واجب الاحترام دنیا کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. اللہ کی ذات ہے، یقیناً وہ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گی. اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں، اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد رکھیں، اللہ یقیناً آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا. اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اتنا رحیم و کریم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شروع کے اندر اپنا جو انٹروڈکشن کرایا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے، وہ کیا ہے؟ رب العالمین، جو رب ہے، پالنے والا ہے، پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت ہی زیادہ مہربان ہے، جو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو قرآن مجید کی ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے جو آیات ہیں وہ رحمت کی ہیں، وہ مہربانی کی ہیں، اس کے فضل و کرم کی ہیں. عذاب کا اور دوزخ کا یہ ذکر بعد میں آتے ہیں. واجب الاحترام اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر وسیع ہے. آئیے نوجوان جو ڈنکی لگانے کا سوچ بھی رہے ہیں
وہ اس سے توبہ کرے، اور توبہ کر کے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی محنت مزدوری کر لیں، اپنے ماں باپ کے پاس رہیں، رشتہ داروں کے پاس رہیں، بیوی بچوں کے پاس رہیں، اور اس زندگی کے انمول لمحات کو مت گنوائیں۔ ہاں، اگر آپ کو باعزت طریقے سے کسی بھی دوسرے ملک جا کے کاروبار کرنے کا، بزنس کرنے کا، مزدوری کرنے کا موقع میسر آتا ہے اور وہ قابل عزت ہے تو آپ جائیں، لیکن اس طریقے سے آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ میری آپ سے گزارش ہے، پیغام کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔